بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور پھر رمضان کے بعد اگر کسی نے شوال کے 6 روزے رکھے، فکأنما صام الدہر کلہ، تو اس شخص نے پورے سال کے روزے رکھے۔ یہاں پر دہر سے مراد سنہ ہے، یعنی 1 سال کے روزے گویا کہ اس شخص نے رکھے۔ یہ بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے جو کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الحسنۃ بعشر، اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کو 10 مزید نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اگر آپ ایک روزہ رکھیں گے تو 10 ایام کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ایک رمضان کے روزے رکھے ہیں تو آپ کو اجر اور جو ثواب ملے گا 10 گنا، وہ مطلب 10 مہینے بنیں گے، یعنی فشہر بعشرۃ اشہر۔ اگر آپ نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، گویا کہ آپ نے 10 مہینوں کے روزے رکھے، اور پیچھے بچ گئے 2 مہینے اور شوال کے 6 روزے۔ اب ایک روزہ رکھیں گے تو 10 روزوں کا اجر، تو 3 روزے رکھیں گے تو 1 مہینہ، 3 مزید رکھیں گے تو 2 مہینے۔ اس طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرفوع حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس طرح تمام السنہ ہو جاتا ہے، یعنی پورا سال گویا کہ آپ نے روزے رکھنے۔ یہ کتنا عظیم فضل ہے کہ آپ روزے عام دنوں میں نہ بھی رکھ رہے ہوں لیکن آپ کو اس کا اجر مل رہا ہو۔ میرا خیال میں کسی مومن کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کسی مسلمان کو اس سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ ایسی تجارت نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان دے۔ گرمیوں کی شدت میں پیاس کی تپش، پیاس کی چاہت اور بھوک کی چاہت، اس کے باوجود بھی آپ روزے کی حالت میں ہو تو پھر جا کر آپ کو روزے کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیے اور باقی ایام میں آپ کھا پی بھی رہے ہیں، لیکن آپ کو روزے کا اجر اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی مومن کو اس موقع سے سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شوال کے ان 6 روزوں کو رکھے اور پورے سال کے روزوں کے برابر اجر کو پا لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو چاہیے کہ وہ میرا تقرب حاصل کرے، میرا قرب حاصل کریں۔ اور اللہ کا یہ قرب کیسے حاصل ہوگا؟ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب تک وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ پھر میری طرف وہ راغب ہو جاتا ہے اور میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اب شوال کے روزے وہ فرض نہیں ہیں، وہ نفلی ہیں۔ ان نفلی روزوں کو رکھ کے، نفلی عبادت کر کے اللہ کا تقرب یا اللہ کا آپ قرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کی اس نعمت پر آپ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شوال کے روزے اگر آپ فوراً رکھتے ہیں، فوراً سے مراد یہ ہے کہ
عید کا دن نکال کے یا 1-2 دن اور نکال کے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فوراً روزے رکھتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خیر اور بھلائی کی طرف راغبت رکھتے ہیں، بھلائی اور خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ نیک عمل کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں اور نیک عمل کرنے میں تفریق نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اگرچہ ان روزوں کو فرض نہیں کیا، لیکن یہ روزے واقعتاً اپنے اندر بہت بڑا اجر رکھتے ہیں۔ یہ تکمیل سنہ ہے، یہ 1 سال کو مکمل کرنے والے 6 روزے ہیں۔ اس کو صرف 6 روزے نہ سمجھیے، بلکہ سمجھیے کہ یہ 6 روزے آپ کا پورا سال مکمل کرتے ہیں کہ آپ روزے کے اندر ہیں۔ جس شخص کے اوپر رمضان کی قضا ہے، اگر ممکن ہو تو وہ قضا اسی مہینے کے اندر دے دے اور یہ 6 روزے رکھنے سے پہلے دے دے۔ لیکن رمضان کے روزوں کی قضا تاخیر سے بھی دی جا سکتی ہے۔ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے تک اس شخص کے پاس مہلت موجود ہے، وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دے سکتا ہے۔ لیکن یہ شوال کے روزے شوال کے اندر ہی ہیں، یعنی ان کی لمٹ زیادہ نہیں ہے، ان کا وقت زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیچھے 29 دن ہے یا 28 دن ہے، اس کے اندر آپ نے شوال کے ان روزوں کو رکھنا ہے۔ اگر یہ مہینہ چھوٹ گیا، گویا کہ پھر اس اجر کو آپ نہیں پائیں گے جو اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال اور نفلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کے اندر وہ اخلاص لائے، ریاکاری سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔